بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج میں کچھ غمزدہ بھی ہوں اور کچھ دل کی باتیں اپنی برادری سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں اخبار ٹی وی کی دنیا سے بھی تھوڑا سا وابستہ ہوں اور دین کا ایک طالب علم بھی ہوں۔ اس ناطے صحافی برادری بھی میری برادری ہے اور دین کی خدمت کرنے والے بھی میرے لیے بہت ہی محترم ہیں اور ہماری نجات بھی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے سے ہے۔ پہلے ایک بات کی جاتی تھی کہ یہ علماء حکومت کی رٹ کو نہیں مانتے۔ اب علماء اور حکومت نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا، 20 نکاتی ایک اعلامیہ جاری کر دیا۔ اب یہ ہے کہ جناب علماء عقل کریں، حکومت ڈر گئی ہے، حکومت ان کے آگے دستبردار ہو گئی ہے۔ وہ خدا کے بندو، ہم نے اس معاہدے میں یہ بات کہی ہے کہ اگر عمل نہیں ہوگا، جہاں عمل نہیں ہوگا وہاں حکومت ایکشن کرے، وہاں حکومت بند کر دے، وہاں حکومت قانون کے مطابق کارروائی کر لے۔ اور اگر خدا نخواستہ کرونا کا مرض زیادہ پھیلنا شروع ہو گیا تو پھر حکومت جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ حکومت جو چاہے احتیاطی تدابیر کی روشنی میں فیصلہ کرے اور اس کو مانا جائے گا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ میرا ویسے ایک سوال ہے کہ آپ کو شاپنگ مال سے مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اپنے دفاتر سے مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی تو 4 5 6 8 10 لوگ جو ہیں وہ ایک وقت میں ایک پروگرام کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ آپ کے دفاتر کھلے ہوئے ہیں، شاپنگ مال کھلے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ لوگ موجود ہیں، راشن کے نام پر لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ کیا کرونا صرف مسجد میں آئے گا، مدرسے میں ہی آئے گا، داڑھی پگڑی والے کے پاس آئے گا، یا ہر جگہ جائے گا؟ اب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو بڑی مجبوری ہے۔ جناب والا، اگر دنیا کی مجبوری ہے تو اللہ کا حق پورا کرنا بھی تو ایک مجبوری ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ کرونا کا مرض اور اس سے متصل احتیاط نہ کی جائے؟ 20 نکات ہیں جن پر عمل کرنے کا کہا گیا ہے اور بار بار علماء یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی کرے گا۔ یہ بھی ہم نے کہا ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پر خدا نخواستہ یہ وبا زیادہ آ جائے وہاں پر بھی آپ فوری کارروائی کر کے جو آپ کی تدابیر احتیاطی ہیں اور جو محکمہ صحت اور انتظامیہ فیصلہ کریں ہم قبول کریں گے۔ لیکن زور اس پہ ہے کہ مسجد کیوں بند نہیں ہو رہی؟ یہ زور کیوں ہے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ سوال کسی کرنے والے نے کیا تھا کہ پھر ملک کے اندر میڈیا ہاؤسز کیوں بند نہیں ہو جاتے؟ ایک پی ٹی وی دیکھتے رہیے، اس سے چیزیں نشر ہوتی رہیں۔ اخبارات کے دفاتر کیوں بند نہیں ہو جاتے؟ شاپنگ مال کیوں بند نہیں ہو جاتے؟ اگر صنعت جو ہے اس کی اجازت، فیکٹری میں جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے تو مسجد میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دی سکتی؟ ایسے عمل کیسے ہوگا؟ اگر شاپنگ مال میں جانے کے لیے عمل ہو سکتا ہے تو
تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ مسجد میں اس شاپنگ مال میں جانے سے زیادہ احتیاط ہوگی. اس لیے میرے ملک کے میرے عزیز بھائیوں، انکر پسند صحافی حضرات، خدا کے لیے موقع تو دو. ابھی تو رمضان آئے گا، چند دن باقی رہ گئے. پھر میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ کہتے ہیں سعودی عرب کا نظام یہاں کیوں نہیں لاتے ہو، اور ساتھ سعودی عرب کے خلاف باتیں بھی کرتے ہو؟ آدھا نظام کیوں سعودی عرب کا لانا چاہتے ہو؟ ہم راضی ہیں پورا نظام سعودی عرب کا لے آؤ، ہم راضی ہیں، آئیے بسم اللہ کیجئے. وہ اس پہ بھی آپ راضی نہیں ہوتے. یہ نہ کرو کہ جو آپ کو پسند ہے وہی حق ہے، جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ حق نہیں ہے. ہم کسی کی جان سے نہیں کھیلنا چاہتے. ہم قرآن کے اس اصول کے ماننے والے ہیں، وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اس لیے ملک کے مقتدر ترین علماء نے کہا کہ ہم تراویحیں گھر میں پڑھیں گے. عوام الناس سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ بوڑھے، بچے، بیمار، ضعیف گھر میں رہیں. گھر سے وضو کر کے آؤ، اپنا مصلی لے کے آؤ. مسجدیں، میں چیلنج کرتا ہوں، کیا کوئی شاپنگ مال دن میں 2 بار بھی دھلتا ہے؟ جبکہ ہماری مسجدیں دن میں 6 بار دھل رہی ہیں. بچے خادموں کی طرح دروازوں پہ سینیٹائزر لے کر کھڑے ہیں. پھر بھی آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں، پھر بھی آپ مسجد مدرسے کو رگڑا لگانا چاہتے ہیں. تو یہ تو قابل قبول اس انداز میں نہیں ہے. جہاں غلطی ہو وہاں ہمیں غلط کہیں، لیکن جہاں غلطی نہیں وہاں ہر وقت ہمارے سر پر ڈنڈا مارنا، مذہبی طبقے کو مجرم بنا کے کھڑا کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. آپ کتنا قانون پہ عمل کرتے ہیں، آپ کتنی حکومت کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، آپ کتنا حکومت کے احکامات کو مانتے ہیں. جب آپ اپنی سیٹوں پہ بیٹھ کے ملک کے وزیر اعظم سے لے کر کوئی بھی وزیر اعظم ہو ہر ایک کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں، تو کیا کبھی اس وقت آپ نے سوچا ہے کہ آپ بھی تو کیا کچھ کر رہے ہیں؟ اگر اسٹیٹ کی رٹ کی بات ہے، ہم نے اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج نہیں کیا. انشاءاللہ اللہ کی رٹ کے ساتھ اسٹیٹ کی رٹ جو ہے وہ مضبوط ہوگی، کمزور نہیں ہوگی. اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے دینی طبقے سے کہ دیکھیے، کبھی مذہبی طبقہ ظاہر کے نام پر کٹہرے میں ہوتا ہے، کبھی تبلیغی جماعت کے، کبھی عمرہ کے، اور اب تراویح. اب آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. علماء، ائمہ، خطباء پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. مسجد انتظامیہ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کو انگلی نہ اٹھانے دیں. جو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں ان سے ہاتھ باندھ کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس مسجد میں جتنی احتیاطی تدابیر کے ساتھ گنجائش ہے اس سے زیادہ مت آئیں. اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، اللہ آپ کو وہاں پر اجر دے دے گا. ہماری چھوٹی سی غلطی کہیں بہت بڑی ہمارے لیے سزا نہ بن جائے. جذباتی بات نہیں ہے. میں اسلامی دنیا، عالمی دنیا کا ایک طالب علم ہوں. میں بہت سی چیزیں دیکھ رہا ہوں. جو خواہش ہے لوگوں کی، اور اس کے سامنے ہماری حکومت آ گئی، اس کے سامنے ہماری فوج آئی، ہمارے ملک کے ادارے آئے جنہوں نے یہ طے کیا کہ اس ملک کے اسلامی تشخص کو تباہ نہیں ہونے دینا. اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. لیکن جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم کوشش کریں، محنت کریں، منت کریں، داڑھی کو ہاتھ لگائیں، پاؤں کو ہاتھ لگائیں کہ خدا کے لیے عوام الناس سے کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کے مطابق عمل کرنا ہے. اگر پاکستان میں 5 لاکھ مسجدیں ہیں
اور 4,90,000 نہیں، 4,99,199 مسجدوں کے اندر مکمل عمل ہوا اور 10 مسجدوں میں نہ ہوا تو ہمیں مجرم بنا دیا جائے گا، ہمیں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ ہم ان کے کٹہرے سے نہیں ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ کی رضا مقصود ہے، لیکن ہم اس سے ضرور ڈرتے ہیں کہ اگر بے احتیاطی سے کسی ایک جان کو نقصان ہو گیا تو ہم اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی سے لے کر حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم سے لے کر قاری حنیف جلندری صاحب اور مفتی منیب الرحمان سے لے کر ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب اور سید ضیاء اللہ شاہ بخاری سے لے کر مولانا عبد الرحمان لدھیانوی، پروفیسر عبد الرحمان لدھیانوی تک سب فکر مند اسی بات پر ہیں، اس لیے بار بار آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے پکڑیے۔ اور اگر آپ کہیں بے بس ہیں، میں مسجد انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں، علماء سے، ائمہ سے، مؤذن سے، خطیب سے، کہ اہل علاقہ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں تو پھر انتظامیہ کو اطلاع دیجئے، پولیس کو اطلاع دیجئے کہ یہاں پر وائلیشن ہم نہیں کر رہے، یہ کر رہے ہیں، پھر وہ جو فیصلہ کریں ان کو کرنے دیں۔ آپ پر 2 ذمہ داری ہیں، آپ نے مسجد کا بھی تحفظ کرنا ہے، آپ نے مدرسے کا بھی تحفظ کرنا ہے، آپ نے دین کا بھی تحفظ کرنا ہے، آپ نے وطن کا بھی تحفظ کرنا ہے، اور آپ نے تہمت سے بھی بچنا ہے، اور آپ نے انسانیت کو بھی بچانا ہے۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہوگا، جہاں عمل نہیں ہوگا وہاں حکومت کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کارروائی کرے، پھر کوئی گلہ کوئی کسی سے نہ کرے۔ اس لیے یہ ایک امتحان ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، وزیر اعظم جو کر سکتا تھا اس نے کیا، صدر جو کر سکتا تھا اس نے کیا، ملک کا سلامتی کے ادارے جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا، فوج کا سربراہ جو کر سکتا تھا اس نے کیا۔ آج پورے عالم اسلام میں صرف پاکستان ہے جس کی مسجدیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں اور با جماعت نماز ہو رہی ہے۔ اگر احتیاطی تدابیر کو اختیار نہ کیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو فیصلہ جس پہ آج ہم فخر کر رہے ہیں، یہ فیصلہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ایک تلوار دے دی جائے مذہبی طبقے کے خلاف، اور وہ تلوار دینے والے کہیں ہم نہ بن جائیں۔ ہماری چھوٹی سی بے احتیاطی ہمیں کہاں لے جا کے کھڑا کرے گی یہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے مسجد انتظامیہ سے، علماء سے، ائمہ سے، خطباء سے کہ جہاں آپ بے بس ہو جائیں، اگر آپ کی کوئی بات نہ سنیں، اگر عوام آپ کی بات نہ سنیں، وہاں انتظامیہ، پولیس اس کو اطلاع دیجئے کہ یہ جناب ہم سے یہ نہیں سنبھل رہا، خدا کے لیے ایسا کوئی کام نہ کیجیے گا جس سے یہ جو تلوار ہے یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دیں جو اس ملک کی بنیادی اساس کو کاٹنا چاہتے ہیں، نظریے کو کاٹنا چاہتے ہیں، جو اس ملک میں مذہبی طبقے کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے میری التماس ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے انہیں ویپن نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر کا معاملہ فرمائے۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، جو دل میں تھا، دکھی دل سے چند باتیں عرض کی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔